لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر، مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، نہ راہ دے ہمیں زہرا کے نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کا آخری دن اور آخری دن کے آخری ساعات کے مرحلے میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ جو زال بر زندہ رہے گا وہ سال آئندہ اس فرش عزا میں اور اس فصل عزا میں اپنے آپ کو شریک کرے گا۔ آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک پرچم ہے جو لہرا رہا ہے، ایک پرچم ہے جس کا پھہرا ہوا میں لہرا رہا ہے۔ بس اسی کے پس منظر میں مجھے آپ کی خدمت میں مصائب بیان کرنے ہیں۔ اگر آپ نے تصور کیا تو انشاءاللہ ضرور مصائب ہوں گے، تصور میں بھی اور نظروں میں بھی۔ آپ کے یہ پرچم ہے جو میدان کربلا میں تھا، کہ جس کی تاریخ یہ ہے کہ جب سکینہ نے پیاس کا اظہار کیا اور پانی کی خواہش کی، تو جناب سکینہ کی خواہش پر مولا عباس مشق سکینہ کو علم میں باندھ کر لے کر فرات کی جانب جا رہے ہیں، مگر جانے سے پہلے مظلوم کربلا نے عباس کو روکا، فرہرے کو کھولا، ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اسی جگہ پر اسی کے نیچے دوسری آیت لکھ دی۔ پہلے سے جو آیت لکھی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، اور جب عباس فرات کے کنارے جانے لگے تو مظلوم کربلا نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا۔ ثانی زہرا در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب امام حسین واپس آئے کہتی بھیا آپ نے فرہرے پر کیا لکھ دیا؟ اس پر تو پہلے سے آیت لکھی ہوئی تھی۔ کہا زینب میں نے اسی آیت کی جگہ پر دوسری آیت لکھ دی۔ کہا بھیا کیا لکھا؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالمہ غیر معلمہ ہیں، سمجھ گئیں کہ امام کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ عباس پرچم لے کر فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہاں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ پرچم جاتے جاتے فرات کی جانب ایک مرتبہ دائیں طرف جھکنے لگا، ایک طرف دائیں طرف جھکنے لگا، اور ایک مرتبہ پھر علم سنبھلا، اب بائیں طرف جھکا، تو اب جو بائیں طرف جھکا تو پھر یہ علم سنبھل نہ سکا۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں شیر نے آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مظلوم کربلا کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے یا اخی الان انکسر ظہری، اے بھیا عباس تمہاری موت نے ہماری کمر توڑ دی۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ ہاں یوں ہی نہیں روانہ ہوئے بلکہ چلتے چلتے مظلوم کربلا کہیں رکتے بھی ہیں، اور رک کر زمین کربلا پر جھکتے بھی ہیں، اور جھک کے کچھ اٹھاتے بھی ہیں۔ اے عزادارو، اے ماتم دارو، آپ نے محسوس کیا کہ یہ آقا فرات کی جانب چلتے چلتے راستے میں رکتے کیوں ہیں اور زمین کربلا پر جھکتے کیوں ہیں؟ اس کی کوئی اور وجہ نہ تھی بلکہ یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے، جسے امام حسین اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے تھے۔ جب دونوں بازو مظلوم کربلا کے ہاتھوں میں آ گئے تو اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ مظلوم کربلا نے نجف کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا جن ہاتھوں کو آپ نے سن 40 ہجری میں میرے ہاتھوں کے حوالے کیے تھے، اے بابا
کے میدان میں دیکھیے وہی ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے، مگر عباس کے جسم سے وہ بازو جدا ہو چکے ہیں۔ اے بابا سن 40 ہجری میں تو یہ بازو عباس کے جسم سے وابستہ تھے، مگر آج 10 محرم سن 61 ہجری کو عباس کے جسم سے یہ بازو جدا ہو چکے ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، سارا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے صرف علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا ہے۔ مظلوم کربلا پہنچ گئے، سر کو زانوں پہ رکھا، گفتگو ہو گئی، وصیتیں ہو گئیں، امام حسین نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ ساری باتیں جب تمام ہو گئیں تو امام حسین وصیت کے مطابق عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑ کر علم لے کر اب خیمہ گاہ کی جانب چل رہے ہیں۔ اور یہاں خیمہ گاہ کے اندر کا عالم یہ ہے کہ جب عباس مشک سکینہ لے کر فرات کی جانب گئے تھے تو سکینہ نے کیا کیا، جلدی جلدی سارے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر لیا۔ ننھے ننھے بچوں کا حلقہ ہے، درمیان میں جناب سکینہ ہے، عجب بھروسے مند گفتگو کرتی ہیں، بچوں سے یہی کہتی ہیں، وہ بچے کہ جن کی پیاس کا 3را دن ہے، بچوں کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بچے سسک رہے ہیں۔ ان بچوں سے سکینہ کہتی ہیں، اے بچوں گھبراؤ نہیں، اب پانی ضرور آئے گا، اس لیے کہ میرا چچا پانی لینے گیا ہے۔ سکینہ یہ دلاسا دلا ہی رہی تھی کہ اتنے میں نظر پڑی کہ علم فرات کی جانب سے آ رہا ہے۔ سکینہ بچوں سے کہتی ہیں، دیکھو اگر یقین نہ آئے تو علم دیکھو، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کسی کی آس اس طرح سے نہ ٹوٹے جیسی عباس کی بھتیجی۔ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، علم قریب آیا، سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آ رہا ہے مگر علمدار نہیں ہے، تڑپ گئی، بابا کے ہاتھوں میں علم دیکھا، اے بابا ارے مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا چاہیے۔ مظلوم کربلا جواب دیتے، اے سکینہ اب نہ پانی ملے گا نہ چچا سے ملاقات ہوگی، تیرا چچا فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کے آرام کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں یہی پرچم تھا کہ جس پر ڈھارس اہل حرم کو بھی تھی، مخدرات عصمت و طہارت کو بھی تھی اور سکینہ کو بھی تھی۔ اسی لیے تو ثانی زہرا نے کہا تھا اور خود مظلوم کربلا نے بھی کہا تھا، اے عباس تمہاری وجہ سے جو آنکھیں سوتی تھی اب وہ آنکھیں بیدار رہا کریں گی، تمہارے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں اب وہ سکون سے سوئیں گی۔ لیجیے عزیزو، کربلا کے میدان میں علم فرات کے کنارے سے مظلوم کربلا لے کر آ گئے۔ عصر عاشور امام حسین بھی شہید ہو گئے، مگر یہ پرچم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہا اور یہی پرچم بتاتا رہا کہ یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے، اس قافلے میں کون سے لوگ ہیں، ان کا عالم کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، روایات کے مطابق 20 سفر کو قافلہ کربلا پہنچا ہے، 21 اور 22 صرف 3 دن گزرے تھے۔ چوتھے امام نے بیویوں کی حالت دیکھی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر مزید ہم کربلا میں رکیں گے تو بعض خواتین اپنے اپنے ورثہ کی قبروں پر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی۔
لہذا چوتھے امام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کربلا سے مدینے جانا ہے۔ لیجیے عزیزو، قافلہ کربلا سے مدینے روانہ ہو گیا۔ آج اسی کی یاد میں الوداعی ماتم کے عنوان سے ایام عزا کے آخری دن اسی قافلے کی یاد میں یہ جلوس عزا برآمد کیا گیا ہے۔ قافلہ مدینے پہنچ گیا، بیرون مدینہ یہ قافلہ روک دیا گیا۔ جن لوگوں نے مدینے کی زیارت کی ہے انہوں نے وہ مقام دیکھا ہوگا کہ جہاں پر یہ قافلہ روکا گیا ہے مسجد نبوی سے اور جہاں محلہ بنی ہاشم تھا وہاں سے کافی فاصلہ ہے، وہاں قافلہ روک دیا گیا۔ چوتھے امام نے بشیر ابن جزلم کو بلایا اور بلا کے امام کہتے بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ بشیر کہتا ہاں آقا میں بھی اشعار کہہ لیتا ہوں۔ چوتھے امام نے یہی پرچم بشیر کے حوالے کیا، یہی پرچم جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی پرچم تھا کہ جسے چوتھے امام نے بشیر کو یہ کہہ کے حوالے کیا کہ اے بشیر جاؤ اور مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر نے چوتھے امام سے پرچم لیا، لے کر مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ قافلہ واپس تو آیا ہے مگر اس قافلے میں حسین نہیں ہے، عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، انتہا یہ ہے کہ ششماہا بھی اس قافلے میں نہیں ہے۔ بشیر کہتا ہے میں یہی سناتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، جب محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی سنائی، میں نے محلہ بنی ہاشم میں بھی یہی سنائی، اور یہ سنا کے میں آگے بڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بنی ہاشم کے ایک گھر سے نکلا اور تیزی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ بشیر کہتا ہے جب میں نے اس بچے کو اپنے پیچھے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو میں رک گیا۔ وہ بچہ میرے قریب آیا اور آن کے کچھ دیر تک تو جو میرے ہاتھوں میں پرچم تھا اسے دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی پرچم دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے اس بچے سے پوچھا اے بیٹا کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بشیر کہتا وہ بچہ تڑپ کے کہتا ہے اے شیخ مجھے تجھ سے کچھ اور نہیں معلوم کرنا ہے، بس اتنا بتا دے یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا، یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا؟ بشیر کہتا بیٹا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ قافلہ جب کل یہاں سے کربلا گیا تھا تو اس علم کو ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ بشیر کہتا اس بچے کا جواب سن کر کے مجھے یقین ہو گیا یہ فرزند عباس سینے سے لگایا۔ اے بیٹا تیرا بابا فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کے سر پہ گرزے آنی کھا کے آرام کر رہا ہے۔ اے بیٹا تیرا آقا بھی کربلا میں مارا گیا، تیرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ یہ علم ہمیں چوتھے امام نے دیا ہے تاکہ لٹے ہوئے قافلے کی میں سنا سکوں۔